تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ ہم آج ایک ایسے علاقے کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو قدرتی وسائل اور قیمتی معدنیات سے مالا مال ہے۔ یہاں سونے اور تانبے کے اتنے بڑے ذخائر موجود ہیں کہ ساری دنیا کی نظریں اس خطے پر جمی ہوئی ہیں۔ یہاں ایک ایسی قدیم تہذیب کے نشانات ملتے ہیں جو موہنجو داڑو سے بھی زیادہ پرانی تسلیم کی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ 9000 سال پہلے بھی اس قابل تھے کہ وہ انسانی دانتوں کی سرجری کر سکیں۔ مصر کے عالی شان مجسمے ابو الہول کی مانند یہاں بھی ایک اسفنکس موجود ہے جس کے بارے میں بہت سے عجیب و غریب نظریات پائے جاتے ہیں۔ مگرمچھ نامی جانور یوں تو پانی میں رہتا ہے یا پھر پانی کے آس پاس، لیکن یہاں ایسی نایاب مگرمچھ پائے جاتے ہیں جو صحرا میں رہتے ہیں۔ دوستو، اس علاقے میں ایک ایسا صحرا بھی ہے جسے ڈیزرٹ آف ڈیتھ یعنی موت کا صحرا کہا جاتا ہے۔ یہاں ہندوؤں کی ایک ایسی مقدس زیارت گاہ ہے جو دن رات کیچڑ اور گیس کے فوارے اگلتی ہے۔ مقامی لوگ اسے جہنم کا دروازہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں ایک ایسا پہاڑ ہے جس پر لوگ دن کے وقت بھی جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں 40 بچوں کی بدروحیں قیام کرتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ پہاڑ چیلتن کہلاتا ہے۔ یہاں پاکستان اور چین کے تعاون سے ایک ایسی بندرگاہ تعمیر کی جا رہی ہے جو اس پورے خطے کی معیشت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہاں کی خاص موسیقی اور رقص بھی دنیا میں ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بد نصیب خطہ ہے کہ جہاں لوگ راتوں رات غائب ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ قدیم تاریخ ہو یا حالیہ جنگیں، فاتح افواج مفتوحہ ممالک میں زنا بالجبر اور خواتین کی عصمت دری کو ایک جنگی ٹول کے طور پر استعمال کرتی آئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں کی خواتین اور معصوم بچیاں انہی فوجیوں پر اپنی عزت لوٹنے کے الزامات عائد کرتی ہیں کہ ماضی میں جنہیں یہ اپنی فوج کہتے تھے۔ دوستو، آج یہ پورا خطہ جنگ کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات انٹرنیشنل میڈیا کو اپنی جانب متوجہ کیے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم سیر کرنے والے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی، جو بیش بہا قدرتی وسائل کا مالک ہونے کے باوجود غربت، محرومیوں اور بدامنی کی آماجگاہ ہے۔ تاہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ بلوچستان ایک وسیع و عریض خطہ ہے جو صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اس کے بعض حصے پڑوسی ممالک ایران اور افغانستان میں بھی موجود ہیں، لیکن آج ہم صرف پاکستانی بلوچستان کی بات کریں گے جو رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ زمینی لحاظ سے یہ پاکستان کا 44% حصہ بنتا ہے، تاہم اس کی آبادی کی بات کریں تو یہ صرف 1,45,00,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ صرف شہر لاہور کی آبادی ہی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ خطہ ہزاروں سال تک فارسی سلطنت کے ماتحت رہا تھا جو تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان کے دور میں اسلامی حکومت کا حصہ بنا۔ قیام پاکستان کے وقت بلوچستان برٹش انڈیا کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا بلکہ یہ خطہ مختلف ریاستوں میں تقسیم تھا جو آزاد نوابوں یا سرداروں کی ملکیت تھیں۔ خان آف کلات اور چندی کے علاوہ باقی تمام سرداروں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا۔ بعد ازاں زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے دیگر سرداروں کو بھی پاکستان کے ساتھ ضم ہونا پڑا۔ شروعات میں بلوچستان کو ایک یونین اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا تھا، تاہم سن 1971 میں اسے ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ مملکت پاکستان کے ساحلوں کا بیشتر حصہ بلوچستان پر ہی محیط ہے، جیسے ساحل مکران کہا جاتا ہے۔ بلوچستان ایک پہاڑی اور چٹانی علاقہ ہے جہاں پانی نایاب ہے اور اسی وجہ سے زراعت بھی کچھ خاص نہیں ہوتی۔ سخت موسم اور پانی کی کمیابی ہی بلوچستان میں آبادی کے انتہائی کم ہونے کی بنیادی وجوہات ہیں، تاہم کچھ زمینی وجوہات بھی ہیں جو یہاں کے مقامی لوگ اس علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور ہیں۔ بلوچستان میں تعلیم، صحت، روزگار، ٹرانسپورٹ اور سڑکوں جیسی بنیادی سہولیات بھی موجود نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری علاقوں میں ترسیل کی جانے والی قدرتی گیس در حقیقت بلوچستان سے ہی حاصل کی جاتی ہے، جہاں سوئی اور دیگر مقامات پر قدرتی گیس کے وسیع و عریض ذخائر موجود ہیں، لیکن بلوچستان کی خواتین آج بھی سوکھی لکڑیاں جمع کرنے اور ان پر اپنا کھانا بنانے پر مجبور ہیں۔ بلوچستان میں گیس اور بجلی جیسی سہولیات صرف چند اہم شہروں تک ہی محدود ہیں۔ بلوچستان میں تعلیم و تدریس کا معیار انتہائی ناقص ہے، جبکہ اعلیٰ سرکاری اداروں اور نوکریوں پر بلوچ نوجوانوں کی نمائندگی نہ
ہونے کے برابر ہے۔ دوستو اگر میں یہ کہوں کہ اس صوبے میں جمہوریت جیسی کوئی شے نہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ مقتدر حلقے ہر الیکشن میں یہاں اپنی کٹ پتلی حکومت بناتے ہیں جن کا عوامی مسائل اور ووٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وسیع و عریض اور خوبصورت ساحلوں، مچھلیوں کی وافر اور نت نئی اقسام، قدرتی گیس اور قیمتی دھاتوں کے وسیع ترین ذخائر، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بلوچ عوام کئی دہائیوں سے غربت اور تنگ دستی کے گہرے اندھیروں میں غرق ہے، جس کی مرکزی ذمہ دار پاکستان میں ماضی اور حال میں بننے والی حکومتیں اور اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ بلوچستان میں ریکوڈیک اور سینڈک جیسی عظیم معدنی ذخائر موجود ہیں جو دنیا میں سونے اور تانبے کے 5 بڑے ذخائر میں شمار ہوتے ہیں، جن کی مالیت سینکڑوں بلین امریکن ڈالرز قرار دی جاتی ہے۔ بلوچ عوام کا ماننا ہے کہ وفاق اور چند غیر ملکی قوتیں ان کے تمام معدنی ذخائر اور زمینوں پر قبضہ کر چکی ہیں۔ ظلم اور استبداد کے خلاف آواز اٹھانے والے اکثر باشندے راتوں رات اپنے گھروں سے لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان کے ہزاروں انسان یوں ہی جبری گمشدگی کا نشانہ بن چکے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں اور بااثر افراد کا یہاں کی مقامی خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی ایک عام عمل بن چکا ہے۔ بلوچ عورتیں اپنے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی اور عصمت دری کے واقعات کا مورد الزام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراتی ہیں۔ دوستو آج بلوچستان کا نوجوان ایک باغیانہ رویہ اختیار کر چکا ہے۔ یہ آج کتابوں کے بجائے ہتھیار اٹھانے کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں آئے دن پاکستانی فورسز، بسز اور ریلویز پر خوفناک حملوں کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ دوستو ہم کسی بھی صورت تشدد کو سپورٹ نہیں کرتے اور شدت پسند بلوچوں کی جانب سے کیے گئے ان حملوں کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں، تاہم پاکستانی حکومت کو بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ بلوچوں کی برسوں پرانی محرومیوں کو دور کرے، صوبے میں انفراسٹرکچر، تعلیمی ادارے، ہسپتال اور فیکٹریاں قائم کرے تاکہ بلوچ قوم بھی ایک پرسکون اور آسودہ حال زندگی گزار سکے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں بلوچستان سے جڑے چند دلچسپ حقائق کی جو اسی دنیا میں اپنی نوعیت کا انوکھا خطہ بناتے ہیں۔ بلوچستان میں ایک ایسی گمشدہ تہذیب کے نشانات بھی ملتے ہیں جو 7000 قبل مسیح میں اپنے عروج پر تھی۔ 9000 سال قبل یہ لوگ نہ صرف زراعت کرنا جانتے تھے بلکہ یہاں انسانی دانتوں کی سرجری بھی کی جاتی تھی۔ مہر گڑھ نامی یہ تہذیب دنیا کی اولین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے جو موہنجو داڑو اور ہڑپا سے بھی کہیں زیادہ قدیم ہیں۔ بلوچستان دنیا کے ان خطوں میں گنا جاتا ہے جہاں انتہائی تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ مکران کے ساحلوں پر چلنے والی ان ہواؤں کی رفتار اس قدر تیز ہوتی ہے کہ اگر یہاں ونڈ ٹربائن نصب کر دی جائیں تو یہ پورے خطے کی بجلی کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں۔ گوادر اور اورماڑہ کے مقامی باشندے 100 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی ان ہواؤں کو ایک شیطانی قوت سے جوڑتے ہیں۔ مقامی لوگ اس شیطان کو گواک کے نام سے پکارتے ہیں جو تیز ہواؤں کے ذریعے ان کی زندگی کو مشکل بناتا ہے، تاہم یہ تمام باتیں دیومالائی قصے کہانیوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ مصر کے عظیم و شان مجسمے ابو الہول کی مانند بلوچستان میں بھی ایک اسفنکس یا چٹان موجود ہے جو ایجپشن اسفنکس سے حیرت انگیز مشابہت رکھتی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ چٹان لاکھوں سال کے قدرتی عوامل اور بارش کے کٹاؤ سے وجود میں آئی ہے، تاہم کچھ نظریات کے مطابق یہ مجسمہ مہر گڑھ کے باشندوں کا تعمیر کردہ ہے جو قدیم مصریوں سے باقاعدہ روابط رکھتے تھے۔ بعض ماہرین اسے ہندوؤں کا ایک مقدس مقام بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ پراسرار مقام سیاحوں اور غیر ملکیوں کی توجہ کا مرکز ہے جہاں امن کے دنوں میں لوگ تحقیق اور جستجو کے لیے آتے تھے اور وہ اس مجسمے کے ساتھ اپنی تصاویر بنواتے تھے۔ بلوچستان کے جنوب مغربی حصے میں دنیا کے خشک اور خطرناک ترین صحراؤں میں سے ایک موجود ہے۔ یہ صحرا دشت خاران کہلاتا ہے جسے اس کی بے رحمی اور شدید موسم کی وجہ سے موت کا صحرا بھی کہتے ہیں۔ کوئی انسان یا جانور اگر اس صحرا میں بھٹک جائے تو پھر موت ہی اسے یہاں سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ یہاں نہ تو کوئی سبزہ نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی چرند پرند۔ یہاں بعض مقامات کا درجہ حرارت 54 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے جو ہماری زمین کے ریکارڈ کیے گئے شدید ترین درجہ حرارت میں شمار ہوتا ہے۔ مگرمچھ پانی میں رہنے والی مخلوق ہے، لیکن بلوچستان کے علاقے پشین میں مگرمچھوں کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جنہیں صحرائی مگرمچھ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ خشکی پر گزارتے ہیں اور بہت ہی مختصر وقت کے لیے کیچڑ کے تالابوں یا چھوٹے موٹے جوہڑوں کا رخ کرتے ہیں۔ مقامی آبادی انہیں مقدس خیال کرتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے۔ بلوچستان
में चंद्रगुप्त नामी एक मड वॉल्केनो है जो दुनिया का अजीम तरीन मड वॉल्केनो कहलाता है। ये 58 मीटर तवील एक ऐसा आतिशफिशा पहाड़ है जो लावे की जगह कीचड़ उगलता है। ये हिंदुओं की एक मुकद्दस ज़ियारत है, जबकि मकामी बाशिंदे इसे जहन्नुम का दरवाज़ा कहते हैं। बलोचिस्तान के सदर मकाम कोयटा के करीब कोहे चिल्तन नामी एक पहाड़ वाक़ है जो अपनी पुरस्रार हैयत और खुद से जुड़ी खौफनाक कहानियों के बाइस दहशत की एक अलामत है। चील तन का मतलब है 40 तन। कहते हैं कि यहाँ एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 40 बच्चे किसी बुजुर्ग की बद्दुआ से हलाक हुए थे, जिनकी अरवाह बद आज भी इस पहाड़ को अपनी नहूसत में लपेटे हुए हैं। बलोचिस्तान के शहर गवादर में दुनिया की सबसे बड़ी डीप सी पोर्ट बनने जा रही है। कहते हैं कि अपनी फ़ालियत के बाद ये इस खत्ते की मईशत और इक्तसादियात का रुख ही तब्दील कर देगी। हम दुआ गो हैं कि गवादर की तामीर और तरक्की बलोच अवाम के लिए खुशहाली की एक नवीज साबित हो। बलोच कौम भी दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करी, बढ़ती हुई नफरतें और खलीजे कम हो और हमारा मुल्क फिर से तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। तो दोस्तों, ये थी बलोचिस्तान पर मबनी एक मालूमाती वीडियो। ये अगर आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जबकि नए आने वालों से एक मरतबा फिर ये गुजारिश करूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस बात की, जल्दी से इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। शुक्रिया।